السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرہ۔ 16ویں تراویح پڑھی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ 16ویں پارے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وقت کا نبی سب سے بڑے عالم سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کسی ماننے والے سے کہہ دیا کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جہاں 2 دریاؤں اور سمندروں کا سنگم ہے، میرا ایک خاص بندہ ہے جس کو میں نے علم سے نواز رکھا ہے، آپ جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں جانے کے لیے اپنے ساتھ ایک اور شخص کو، نوجوان کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ان تک پہنچ گئے ہو؟ کہا تمہارے ساتھ میں مچھلی ہے، مچھلی جس وقت تم سے غائب ہو جائے اور خود بخود کہیں غائب ہو جائے، چلی جائے، تو سمجھ لینا وہی جگہ ہے جہاں پر میرے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ اپنے ساتھ کے نوجوان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مسلسل چلتا رہوں گا جب تک کہ میں سمندروں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے کئی سال تک دوری چلنی پڑے، 70 سال 80 سال تک چلنا پڑے پیدل، میں جاؤں گا لیکن اس اللہ کے بندے سے ملاقات کروں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ جب دونوں لوگ موسیٰ علیہ السلام اور وہ نوجوان سمندر کے پاس پہنچے تو اپنی مچھلی ہی بھول گئے، اور اس نوجوان نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں جا رہی ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں بتانا بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ نہیں پائے۔ چنانچہ اٹھے اور پھر آگے تھوڑی دیر چل پڑے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کچھ دور اور نکل گئے، اے میرے نوجوان ساتھی، لاؤ ناشتہ کرتے ہیں، لاؤ لنچ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس مچھلی تھی۔ اب اس نوجوان کو جب یاد آیا تو کہنے لگا وہ مچھلی تو اس جگہ ہی چھوٹ گئی جہاں ہم لوگ پتھر کے پاس ٹیک لگا کر انتظار کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، میں نے مچھلی کو دیکھا کہ وہ سمندر کے اندر راستہ بنا کے نکل گئی۔ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره۔ نوجوان نے کہا یہ میں جو بھول بیٹھا ہوں یہ شیطان نے شاید مجھے بھلا دیا ہے۔ واتخذ سبيله في البحر عجبا، میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی سمندر کے اندر راستہ عجیب و غریب طریقے سے بنا کر نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے ذالک ما كنا نبغي، یہی تو میرا ٹارگٹ تھا، جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی وہیں مجھے بتاتے، وہیں ہمیں اس بندے کا پتہ ملے گا، ان سے ملاقات ہوگی۔ فارتد على آثارهما قصصا، پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے اس ساتھی کے ساتھ پیروں کے نشان پر واپس پلٹ کر آتے ہیں اس پتھر تک جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ نے فرمایا جب یہ
دونوں دوست موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کے نوجوان واپس اپنے پیر کے نشانات پر پلٹ کر آتے ہیں تو اس جگہ پر جہاں مچھلی غائب ہو گئی تھی، عبدم من عبادنا، میرے نیک بندوں میں سے، میرے قابل بندوں میں سے ایک بندے کو ان دونوں نے پایا جس کو میں نے اپنی خاص رحمت سے نواز رکھا تھا، اور اپنے پاس سے میں نے اس کو علم و ہنر بھی دے رکھا تھا، علم سے نواز رکھا تھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ان سے ہو گئی۔ ان آیتوں سے ایک سبق ملا، اگر آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے علم میں، آپ کی پہنچ میں کوئی بڑا آپ سے عالم ہو، آپ بھی عالم ہو، آپ سے بڑا کوئی عالم ہو تو ضرور اس سے ملاقات کرنی چاہیے، اس کے علم سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ وقت کا نبی اپنے سے بڑے علم والے سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، سمندروں کا سفر کر رہا ہے، پیدل چلنے کی بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا حقوبہ، اگر 70 سال بھی چلنا پڑے پیدل تو میں چلوں گا، لیکن اس اللہ والے سے، اس علم والے سے میں ضرور ملاقات کروں گا۔ اور اللہ نے یہ بھی میسج دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں سمندر کا سفر کر رہے تھے، اتنے میں ایک گوریا آتی ہے اور سمندر سے اپنے ٹھوڑ کے ذریعے سے پانی نکالتی ہے اور پی کر اڑ کر چلی جاتی ہے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، آپ نے دیکھا اس چھوٹے سے پرندے کو، اس نے سمندر میں سے کتنا پانی اپنے ٹھوڑ کے اندر نکالا ہوگا، اپنے چونچ کے اندر نکالا ہوگا، 1 بوند 2 بوند 3 بوند نکالا ہوگا۔ فرمایا حضرت خضر نے اسی طریقے سے ہم لوگوں کا جو علم ہے، اس کے ٹھوڑ میں، اس کی چونچ میں جو پانی گیا بس وہی سمجھ لو، اور اللہ کا علم اس سمندر کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم لوگوں کو بہت کم، بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے، لہٰذا علم پر کبھی کبر و غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اہل علم تک سفر کر کے جانا چاہیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہو گئی تب موسیٰ علیہ السلام کے اندر للک جاگتی ہے کہ اس بندے کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس کچھ اسپیشل ہے، کچھ علم ایسا ہے جو مجھے نبی ہونے کے بعد نہیں دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس اللہ کے بندے کا شاگرد بننے کے لیے تڑپنے لگے، اور ہر طرح سے حضرت خضر سے کہنے لگے مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اے اللہ کے بندے میں آپ کی پیروی کروں، میں آپ کے نقش قدم پہ چلوں گا، آپ مجھے کیا وہ چیز سکھاؤ گے جو اللہ نے بھلائی کی باتیں آپ کو سکھائی ہیں۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، حضرت خضر نے فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، میری باتوں پہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں اس پر آپ کیسے صبر کر پاؤ گے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، آپ مجھے صبر کرتا ہوا پائیں گے، آپ کے ایک بھی بات کی مخالفت میں نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، میں جو بھی کروں گا، جو بھی بتاؤں گا تم سوال نہیں کرو گے، خاموش رہو گے۔ یہ حضرت خضر نے شاگردی کے لیے کہا یہ میری شرط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے کہ میں سوال نہیں کروں گا۔ ان آیتوں میں 2 باتیں بتائی گئی، ایک یہ کہ استاذ اگر اپنے شاگرد سے کوئی کنڈیشن لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے جیسے حضرت خضر نے لگایا، اور دوسری یہ کہ شاگرد کو چاہیے کہ استاذ سے سفارش کرے اور اس کی شرطوں پہ اترنے کی کوشش کرے کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کیسے بھی کر کے مجھے پڑھا دیجئے، مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے۔
تیسری چیز ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے اور آپ اچانک اسے سنو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے حضرت خضر نے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ چیز جب تم دیکھو گے سنو گے فوراً چونک پڑو گے۔ ایسے ہی آپ اپنی ہی دنیا میں دیکھیے، جب آدمی کوئی ایسی بات سنتا ہے جو پہلے سے جانتا ہے تو فوراً کہتا ہاں ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ بات صحیح ہے، میں نے پہلے اس کو سن رکھا۔ لیکن اگر نہیں سنا کبھی، اچانک وہ بات سنتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں سن رہا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیدھا کہتا ابے کیا بک رہے ہو تم، وہاں بکنے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں آدمی کو صبر نہیں ہو رہا۔ جہالت انسان کو بے صبرا بنا دیتی ہے، اور جوں جوں علم بڑھتا جائے گا صبر کا پیمانہ آپ کا بڑھتا جائے گا۔ یہ ان آیتوں سے پیغام دیا گیا۔ حضرت خضر کو خضر کیوں کہا جاتا؟ خضر کا مطلب ہوتا ہے سر سبز و شاداب، ہرا بھرا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک سفید زمین پر ایک جگہ یہ بیٹھ گئے، وہاں سے اٹھے تو اللہ رب العالمین نے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیا، وہ زمین لہلہاتی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی، جبکہ پہلے سفید زمین تھی، اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اب ساتھ میں دونوں لوگ ہو گئے، بات بھی طے ہو گئی، شرط لاگو ہو گئی کہ اب تم ہمارے ساتھ رہو گے، سوال نہیں کرو گے۔ اب خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ خاص علم دیا تھا، تبھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ان سے جاؤ ملو۔ دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں، حضرت خضر بھی ساتھ میں، ایک کشتی کے اندر سوار ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، کشتی کے رنگ روپ کو بگاڑنا، اس کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا کہ اگر کشتی کو آپ توڑ رہے ہو تو یہ نقصان ہی تو کر رہے ہو۔ کہنے لگے اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کیا آپ نے اس کشتی کو اس لیے برباد کر دیا کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈبا دو؟ آپ نے تو بہت برا کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تھوڑی دیر اور گزری، کچھ اور دور گئے، ایک بچے کو دیکھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا، آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، آپ نے تو ایک غلط کام کیا ہے، شریعت کے خلاف کام کیا ہے۔ اب حضرت خضر کہنے لگے میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میری باتوں پہ، میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اگر میں نے اس کے بعد تیسری بار آپ کو ٹوکا اور آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اب آپ کو میں نہیں ٹوکوں گا۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر تیسری بار میں سوال کروں آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیجئے گا، اس میں آپ معذور مانے جائیں گے۔ تیسری بار تیسرا واقعہ ہوتا ہے، ایک بستی میں گئے دونوں لوگ، گاؤں کے لوگوں سے حضرت خضر نے فرمایا ہم دو لوگ مہمان تمہارے یہاں بننا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم اپنے آپ کو مہمان نہیں رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اسی بستی کے اندر ایک دیوار تھی، دیوار گرنے ہی والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام گئے، دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں، گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر صبر نہ ہوا، کہنے لگے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ان لوگوں نے ہم لوگوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، ان کی دیوار گر رہی تھی، آپ نے فری میں ان کی دیوار کھڑی کر دی، اگر آپ چاہتے تو اجرت بھی لے لیتے۔ حضرت خضر کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستی علیہ صبرا، اے موسیٰ اب اس کے بعد ہم میں اور تم میں جدائی ہو جائے گی، اب آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ یہ تین واقعات کیا تھے اور پھر ان کا مطلب کیا تھا۔ میں نے یہ جو کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو کشتی توڑی تھی حضرت خضر اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ کشتی جس راستے پہ جا رہی تھی آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ اس کشتی کو نہ چھینے، میں نے کشتی والے کے ساتھ بھلائی کیا ہے تاکہ ظالم کے ظلم سے کشتی والے بچ جائیں۔
موسیٰ علیہ السلام کے بعد سمجھ میں آ گئی. کہا جو بچے کو میں نے قتل کیا اس لیے میں نے قتل کیا کیونکہ وہ بچہ کے جو والدین تھے اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے, وہ مومن تھے, نیک ماں باپ کا بچہ تھا, لیکن یہ مجھے دکھنے میں کافر لگ رہا تھا, ناشکرا لگ رہا تھا, یہ بدتمیز قسم کا نافرمان لڑکا لگ رہا تھا, اسی لیے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے آفت مصیبت نہ بن جائے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کوئی بہترین اولاد عطا فرما. کہا تیسری چیز, جو دیوار گر رہی تھی میں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا کیونکہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی, ان کے باپ نہیں تھے اور باپ ان کا نیک تھا. باپ نے اپنے بچوں کے لیے اسی دیوار کے نیچے خزانہ چھپا رکھا تھا کہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں گے, میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں, میرے بچوں کے یہ خزانے ان کے زندگی میں کام آئیں گے. اگر وہ دیوار گر جاتی, خزانہ کھل جاتا, لوگ لوٹ لیتے, یتیم بچوں کو خزانہ نہ ملتا. اس لیے میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے پھر یہ اپنے باپ کی سونپی ہوئی جائیداد کو پا جائیں گے, اور ابھی اگر گر گئی تو یہ لوگ نہیں پائیں گے, کوئی دوسرا لے کر چلا جائے گا. یتیم بچوں کے لیے میں نے اس دیوار کو پھر سے کھڑا کر دیا. یہ تینوں چیز حضرت خضر علیہ السلام نے بتائی, موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کیا, اور اس کے بعد کہنے لگے یہ جو میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے کیا ہے. یہ میرے تینوں کاموں کا جواب ہے جس پر آپ صبر نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ نے گویا موسیٰ علیہ السلام کو سکھا دیا. موسیٰ علیہ السلام بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو میں نے نہیں بتائی ہیں, دوسروں کو بتائی ہیں, لہذا علم کا دعویٰ کہ میں سب سے بڑا عالم, یہ اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے. اس واقعے کے اندر کئی نصیحت ہیں. نمبر 1, خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے حضرت خضر باوجود ایک انسان ہونے کے بہت طاقتور تھے. آج ہم سے ایک کھمبا نہیں رکے گا, دیوار کیسے رکے گی؟ دیوار گر رہی ہو اور کوئی انسان دیوار کو کھڑا کر دے, مطلب بہت طاقتور تھے, بہت پاورفل تھے. جسم کے اعتبار سے حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی, جیسے ان کو علم سے نوازا گیا تھا. دوسری چیز, حضرت خضر نے کہا میں نے ایک بچے کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بڑا ہو کر فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, مجھے ڈر لگا یہ بڑا ہو جائے اور بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کر کے اپنے ماں باپ کے ناک میں دم نہ کر دے, اس لیے میں نے اسے مار دیا. اس سے ایک نقطہ ملا کہ نافرمان, سرکش, بدماش, کافر, منافق اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ نہ ہو. بری اولاد کے ہونے سے بہتر ہے کہ اولاد ہی نہ ہو. اور یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے, حضرت خضر کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آگے چل کے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے نقصان دہ ہوگا, اس لیے انہوں نے مار دیا. آج ہم اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ اپنے دماغ سے اندازہ کریں کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر برا ہو جائے گا, اب اس کا چیچوا دبا دے. یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کو علم دیا گیا تھا, ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے. لہٰذا ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اگر بگڑائل بچے ہیں تو ان کی تربیت کی پوری کوشش کریں گے. خود نہیں کر سکتے تو اس کے جو ماہرین ہیں ان کے حوالے ان کو کریں گے, اور ان کے اوپر مال و دولت وقت صرف کریں گے تاکہ وہ بڑے ہو کر صحیح ہو جائیں, تندرست ہو جائیں اور کسی طرح کی کوئی شکایت نہ رہ جائے. تیسری چیز, جو دیوار گر رہی تھی حضرت خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں کے باپ جو تھے نیک تھے. مفسرین نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خاص طور سے ذکر کیا ہے. آخر حضرت خضر نے یہ کیوں کہا کہ وہ یتیم بچے جن کی دیوار گرتی ہوئی میں نے بچا لی, ان دونوں کے باپ نیک تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان دونوں کے باپ کی نیکی کی وجہ سے, اس باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے مال و دولت کی حفاظت فرمائی اپنے بندے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے. معلوم یہ ہوا اگر دنیا میں لوگوں کے ماں باپ نیک ہوں تو بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے, اور ہر قسم کی آفت و برائی سے اللہ تعالیٰ ان بچوں کی مال و دولت کی
اور جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اگر آپ چاہتے تو اجر لے لیتے. تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک میسج یہ بھی دیا کہ انسان اگر چاہے تو اپنی کام پر اجر لے سکتا ہے، جیسے کہ آج اجرت پہ بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں، کرائے پہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد اسی صورت میں ذوالقرنین کا واقعہ آیا ہے. ذوالقرنین کا معنی ہوتا ہے دو سینگوں والا انسان. ایک معنی یہ ہوا مشرق اور مغرب کا سفر کرنے والا انسان، ایک معنی یہ ہوا دو لٹ رکھنے والا انسان. بعض لوگوں نے کہا ذوالقرنین کے سر میں بال نہیں تھے، بس دو چوٹیاں تھیں، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ایک معنی بالوں کے لٹ بھی ہوتے ہیں اور ایک معنی سینگ بھی ہوتے ہیں. تو کئی طرح کی باتیں کہی گئی. انہوں نے مغرب کا سفر کیا، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک گئے، دنیا ختم جہاں ہو جاتی ہے وہاں تک گئے، اور جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک گئے، پوری زمین کا بھرمڑ کر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ. یہ ذوالقرنین وہاں تک گئے جہاں سورج ڈوب رہا تھا، یعنی کہ دنیا انسانیت کی آبادی ختم ہو چکی تھی. جہاں انسانیت کی آبادی ختم ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اب سورج یہیں پر ختم ہو گیا، اب زمین پر یہیں پر ختم ہو گئی، اب آگے دنیا ختم ہے. تو ان کو سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دیا. کیسا دکھائی دیا؟ کیچڑ کا ایک دلدل ہے، اسی میں سورج ڈوب رہا ہے. اللہ نے کہا ان کو ایسا لگا کہ کیچڑ کا ایک دلدل ہے، سورج اسی میں ڈوب رہا. اور حقیقت میں اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے شام کو تو آپ کو لگے گا کہ سورج اسی سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے. ایسے ہی ان کو لگا، کیونکہ بغل میں ایک دلدل تھی کیچڑوں والی، اسی میں سورج ان کو ڈوبتا ہوا دکھائی دیا. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اسی دلدل کے پاس میں ایک قوم کے لوگ رہتے تھے. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. اللہ نے فرمایا اے ذوالقرنین، اگر آپ چاہو تو ان میں ان لوگوں کو عذاب دو اور چاہو تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حضرت ذوالقرنین کے حوالے کر دیا. اب اس کے بعد وہاں سے جو کچھ کرنا تھا کر کے مشرق کی طرف گئے جہاں سے سورج نکلتا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. سورج جہاں سے نکلتا ہے حضرت ذوالقرنین وہاں تک پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا وہاں پر ایک بستی کے لوگ، ایک قوم کے لوگ رہتے ہیں، جن قوم کے لوگوں میں اور سورج کے درمیان میں نے کوئی پردہ ہی نہیں رکھا تھا. یعنی وہ سب کے سب لوگ مادرزاد ننگے رہتے تھے، ننگے دھرنگے رہتے تھے، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، سورج کی روشنی سیدھے ان کے بدن پہ پڑتی تھی. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. جو بھی ذوالقرنین کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ پوری کی پوری سچی خبر ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس اس کا پورا علم ہے. اب حضرت ذوالقرنین وہاں کی بستی کے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک اور بستی کے پاس جاتے ہیں جہاں پر یاجوج ماجوج نے تباہی مچا رکھی تھی. تو وہاں پر پہنچتے ہیں. حتی اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑ تھے، پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی تھی، وہاں پہ لوگ رہتے تھے. پہاڑ کے دوسرے طرف یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے. وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. حضرت ذوالقرنین وہاں گئے تو وہاں کے بستی کے لوگوں کی جو بھاشا تھی کسی کو نہیں سمجھ آتی. اللہ نے فرمایا ممکن نہیں تھا کہ کوئی ان کی زبان ہی سمجھ لے. قالوا یا ذا القرنین، اب ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج انسانوں میں سے دو قوم ہیں. کہا ان لوگوں نے زمین کے اندر فساد برپا کر رکھا ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم آپ کو خرچہ پانی کچھ دے دیں، آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی ایک بڑی دیوار کھڑی کر دیجئے. کہا ہم جو خرچہ آئے گا آپ کو دینے کو تیار ہیں، آپ ایک بڑی دیوار بنا دیجئے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، کہا اللہ نے جو مجھے پاور دے رکھا ہے
وہ بس سفیشینٹ ہے، میرے لیے کافی ہے، بس یہ ہے کہ آپ بلڈنگ میٹیریل دے دو اور مجھے لیبر دے دو، بلڈنگ میٹیریلز اور لیبر دے دو اور میں یہ دیوار کھڑا کر دوں گا، اجعل بینکم و بینہم ردما، ایک بڑی دیوار بناؤں گا، آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں لے آؤ اور میں یہ دیوار بنانے کے بعد اوپر سے چادر بھی لگا دوں گا لوہے کی، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، دیوار کھڑی کرنے کے بعد لوہے کی چادریں بھی لگانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا اب آگ لگاؤ اور آگ کے ذریعے سے لوہا پگھلاؤ، لوہا اور تانبا پگھلا پگھلا کے اس دیوار پہ ڈالا جائے یہاں تک کہ اتنی مضبوط ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے کہ اب یہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ کے آ سکے اور نہ اسے توڑ سکیں۔ قرآن نے فرمایا ہے فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، ذوالقرنین نے جب یہ دیوار بنا دی تب یاجوج ماجوج نہ تو اس کو پار کر سکتے تھے اور نہ ہی اس کے اندر سوراخ کر سکتے تھے، نہ توڑ سکتے تھے اور نہ اس کو پار کر سکتے تھے، بچا لیا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاجوج ماجوج تو پہاڑ کے اس پار چلے گئے اور اس پار یہ بستی والے رہ گئے، لیکن وہ لوگ روزانہ اس کو توڑ رہے ہیں، روزانہ اس کو توڑ رہے ہیں اور اس دیوار کو گرانے کی، اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزانہ اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دن بھر سوراخ کرتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت کر پاتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے دن آتی ہے دیوار پوری کی پوری ویسے ہو جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین چاہے گا کہ یاجوج ماجوج اس پہاڑ کے اس دیوار کے اس پار آئیں تو یہ لوگ اس دن کہہ لیں گے آج جتنا ہم نے سوراخ کیا توڑا پھوڑا، کل انشاءاللہ پھر سے توڑیں گے۔ ایک دن جب یہ انشاءاللہ کہیں گے پھر دوسرے دن جب کرنے کے لیے آئیں گے تو پہلے دن والا کام باقی رہے گا، یعنی کہ جو سوراخ تھوڑا بہت ہو چکا تھا وہ اتنا رہے گا، پھر نیکسٹ دن کریں گے، اس طرح سے اس میں سوراخ ہو جائے گی۔ اب یہ لوگ دیوار پار کر کے اس زمین پر آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو قیامت کے قریب نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور زمین پر اتنی تباہی مچائیں گے، اتنا فتنہ فساد برپا کریں گے، زمین والوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، زمین والوں کو ان کے گمان کے حساب سے جب سب کے سب لوگ مر جائیں گے یہ تیروں کو آسمانوں کے اوپر مارنا شروع کر دیں گے، اوپر سے تیر لال ہو کر جب زمین پر گرے گا یہ لوگ کہیں گے ہم نے زمینوں والوں کو بھی مار ڈالا، آسمان والوں کو بھی مار ڈالا۔ یہ لوگ زمین و آسمان میں پوری تباہی مچانے کے چکر میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک وبا، ایک بیماری بھیجے گا جس سے ان کی گدی میں کیڑا نکلے گا، اسی بیماری کی وجہ سے، وہ اسی آبدہ کی وجہ سے یہ سب کے سب لوگ آنے واحد میں مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اتنی گندک زمین میں ہو جائے گی، اتنی بدبو ہو جائے گی ان کے مرنے کی وجہ سے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اے اللہ رب العالمین زمین بدبو کر رہی ہے، پھر اللہ سخت بارش برسائے گا جس کی وجہ سے زمین پھر صاف ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی ہے ھذا رحمت من ربی، یہ اس قوم کے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا ذوالقرنین نے جو اتنی مضبوط دیوار بنائی ہے یہ دیوار بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اس واقعے سے ذوالقرنین کے یہ معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج حقیقت میں یہ انسانوں میں سے، بہت سارے لوگ دوسری مخلوق ہی نہیں سمجھتے، نہیں یہ انسانوں میں سے ہی ایک مخلوق ہے، اور بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی پال رکھیں کہ یاجوج ماجوج آئے اور چلے گئے، نہیں بھائی، جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تب یہ لوگ نکلیں گے اور اس کے بعد زمین پہ فساد برپا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے ان سب کا خاتمہ فرمائے گا۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ انشاءاللہ کہنے سے انسان کے کام میں بڑی برکت ہوتی ہے اور انشاءاللہ نہ کہنے سے انسان کے کام کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ مریم علیہ السلام یہ اللہ کی ایک نیک بندی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں کسی عورت کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا، جتنے نبی آئے ہیں وہ مرد ہی رہے ہیں۔ مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی ہے، نبی اور رسول نہیں ہے۔
لیکن پاکباز ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، بغیر شوہر کے ایک بچے کو انہوں نے جنم دیا ہے، یہ ان کی کرامت ہے، اور یہ وہ کرامت ہے جو دنیا کا ہر مسلمان مانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ حضرت مریم کی تعریف میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عورت جو نبی بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ایک خاص بندی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرمائی اور قرآن میں ان کو جگہ عطا فرمایا، ان کی پاک بازگی کو بیان کیا ہے، ان کی طہارت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے نبی اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کریے۔ جب یہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر مشرق کے ایریے میں جا کر عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، لوگوں سے الگ ہو جاتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو انسان کی شکل میں ان کے سامنے ان کے حجرے میں بھیج دیا۔ اب ایک اجنبی عورت جو عبادت میں لگی ہو، ساری دنیا جس کو عابدہ زاہدہ مانتا ہو کہ بڑی پرہیزگار عورت، اس کے حجرے میں ایک اجنبی مرد آ جائے تو اس عورت کے لیے تو ویسے موت ہے، اگر عزت دار عورت ہے اس کے لیے موت ہے۔ وہ حضرت مریم کے سامنے حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آ گئے۔ اب حضرت مریم کہتی ہیں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو فوراً میرے حجرے سے باہر نکل جا، میری نظروں سے دور ہو جا، اور کہتی ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تیرے شر سے، یعنی اگر غلط نیت سے میرے حجرے میں آیا ہے تو میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتی ہوں کہ تجھ کو مجھ سے دور کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں تھے، فوراً کہنے لگے میں کوئی انسان نہیں، میں اللہ رب العالمین کا بھیجا گیا ایک ایلچی ہوں جو آپ کی طرف آیا ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ فوراً حضرت مریم نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں کوئی فاحشہ اور بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر شوہر کے آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ ارے مریم رب تو وہی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، ایسے آپ کے بیٹے کو بغیر شوہر کے بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے اندر روح پھونک دی اور حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ اب جب حمل سے ہو جاتی ہیں قوم کی لوگوں کو بستی کو چھوڑ کر ایک الگ جگہ پہ رہنے لگتی ہے، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ایک دور کی جگہ پر جا کر رہنے لگی۔ جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے حضرت مریم بہت پریشان ہوتی ہیں، الگ تھلگ ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش کی اس دن کے آنے سے پہلے ہی میں مر جاتی، لوگوں کی یادداشت میں ختم ہو جاتی، کوئی بھولی بسری چیز میں بن جاتی، کاش کی اس دن سے پہلے ہی مر جاتی۔ حضرت مریم نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ سماج کے اندر ان کو نیک سمجھا جا رہا تھا، وہ دل ہی دل میں یہ تصور کر رہی تھی جس کو لوگ نیک سمجھ رہے ہو وہ جب اپنے گود میں کوئی بچہ لے کر بغیر شوہر کے جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی جس کے سماج میں نیکی کا چرچا ہو اچانک اس کی بدکاری کا چسکا ہو جائے، اچانک وہ بدنام ہو جائے، کتنی بری بات ہوگی۔ لوگوں کو اپنے اس بچے کے لیے کیا جسٹیفیکیشن دوں گی، کیا لوگوں کو میں صفائی دوں گی، یہی سب سوچ کے حضرت مریم اس طرح کی آرزو کرنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کھجور ہے جو سوکھا پیڑ ہے لیکن میں اس سے تازی کھجور تیرے لیے پیدا کرتا ہوں، زمین کے تیرے ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکالتا ہوں، کھجور کھاؤ پانی پیو، آرام سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دو، گھبراؤ نہیں، سارا کام میں کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مریم جب کوئی تیرے پاس آئے گا تو دنیا کے لوگوں سے کہنا میں بولنے سے روزے میں ہوں، یعنی منہ سے کچھ بولنا نہیں، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ میں کسی سے بولوں گی نہیں، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، یعنی کھانے سے بھی اپنے آپ کو روک لیا ہے، بولنے سے بھی اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ اب حضرت مریم اپنے اس بیٹے کو لے کر لوگوں کے پاس اپنی گود میں پہنچتی ہیں، بڑا سخت آزمائش کا دن ہے۔ ایک وہ عورت جو پاک باز مانی جا رہی ہے جس نے اپنی عبادت کے لیے اپنی جگہ بھی الگ کر رکھی تھی، سماج میں جس کی عبادت کا چرچا تھا وہ اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر پہنچ گئی۔ اب
اب قوم کے لوگوں کو تو کچھ کہنا ہی تھا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. قرآن نے کہا حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر آتی ہیں. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اے مریم تو نے تو بہت گندا کام کر ڈالا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. آپ کے والد بھی تو برے نہیں تھے, آپ کی اماں بھی تو بدکارہ نہیں تھی, آپ نے اتنا گندا کام کر سے کہہ لیا. اب حضرت مریم جس چیز سے ڈر رہی تھی لوگوں نے وہی سوال کر لیا. اللہ رب العالمین نے جو پہلے سے بتا رکھا تھا حضرت مریم نے اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دی. فاشارت الیہ, اپنے گود کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. اب لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم اب تو گندا کام کرنے کے بعد ہم کو بیوقوف بھی سمجھ رہی ہے, ہم اس چھوٹے سے بچے سے کیسے پوچھیں گے, یہ کیسے جواب دے گا. اتنے میں گود کے بچے ہیں بولنا شروع کر دیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی, مجھے نبی بھی بنائے گا. وجعلنی مبارکن اینما کنت, اللہ رب العالمین مجھے بابرکت بھی بنائے گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت بھی کر رکھی ہے کہ نماز اور زکات کی پابندی کرنا. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بھی بنایا ہے, اللہ نے مجھے سرکش اور سخت دل بدقسمت نہیں بنایا ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, جس دن میں مروں گا, جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا, سارے دن میرے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہے. اب اللہ فرما رہا ذالک عیسی ابن مریم, یہ گود میں بولنے والا بچہ یہ مریم علیہ السلام کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے. اتنی پاک بازی اور اپنی عزت و آبرو کا اس لیبل کا خیال رکھنا کہ ایک اجنبی آدمی کمرے میں آ جائے فوراً اس کو اللہ کا حوالہ دینے لگنا کہ تم اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ, فوراً میرے کمرے سے دور ہو جاؤ. یہ سبق دے رہی ہیں کہ اے دنیا کی خواتین اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو. اگر تمہارے پاس کوئی اجنبی شخص آ بھی جائے تو ایسے دور کرو جیسے مریم نے دور کیا. کسی اجنبی کا کال بھی آ جائے تو ایسے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کی اور دور کرنے کی کوشش کرو جیسے حضرت مریم نے کیا تھا. اور اگر کوئی غلط کام کرنے کا دل میں خیال بھی آئے تو مریم کا وہ جملہ یاد رکھو, یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش کی اس برے دن سے پہلے, اس گندے کام سے پہلے مجھے موت آ جائے. اس قدر کسی عورت کو اپنی عزت و آبرو کی, حیا کی پرواہ ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ نے دیگر قرآن کی آیتوں میں حضرت مریم کی پاک بازی کی کو بیان فرمایا اور فرمایا واللتی احسنت فرجہا, مریم وہ میری پیاری بندی ہے جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا من روحنا, میں نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اس عورت کو چنا اور اپنی طرف سے اس کے اندر روح کو پھکوائی. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین, اور میں نے خود مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا کے لیے اپنی ایک نشانی بنا دیا. اللہ نے یہ بتایا کہ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے حاملہ بنانا اور حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ میرے رب ہونے کی ایک نشانی ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے بت بناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پیار سے سمجھاتے ہیں. کیا لب و لہجہ ہے ایک پیغمبر کا اپنے کافر اور بت پرست باپ کو سمجھانے کا, اس سے بہترین لب و لہجہ تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے. مفسرین نے ایک ایک لفظ سے پیار کو جھلکتا ہوا دکھایا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کا نام بھی نہیں لے رہے جبکہ معلوم ہے کہ باپ اللہ کا دشمن ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ڈانٹ نہیں رہے, سوالیہ انداز میں سمجھا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم جاہل ہو, یہ کہہ رہے ہیں مجھے علم
مل گیا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ باپ آپ اللہ سے ڈریے، کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کو عذاب نہ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہیں اللہ کا عذاب آپ کو ٹچ نہ کر جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکمل عذاب کی بات نہیں کر رہے بلکہ نکرہ کا لفظ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ والد محترم کہیں عذاب کے چپیٹے میں بھی آپ نہ آ جائے۔ ساتھ میں حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں آپ اپنے رحمان رب کی مخالفت کر رہے ہو، یعنی اشارہ دے رہے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا اگر آپ دعا کر لو، اگر آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو۔ فرماتے ہیں اذ قال لأبيه یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بچا سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مان لیجئے میں آپ کو صراط مستقیم کا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے والد محترم آپ شیطان کی عبادت نہ کریے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ رب العالمین کا کوئی عذاب آپ کو نہ چھو لے تو آپ شیطان کے دوست بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، اتنے پیار سے سمجھانے کے بعد بھی باپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ باپ کہتا ہے کہ تو مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، لئن لم تنتہی اگر تو دوبارہ یہ حرکت کیا باز نہیں آیا، لارجمنک پتھر سے تجھے ماروں گا، وہجرنی ملیا مجھے چھوڑ کر میرے حال پہ چلا جا، یعنی تو اپنے کام سے کام رکھ، مجھے چھیڑنے کی کوشش نہ کر اور میری نظروں سے دور ہو جا۔ یہ سخت لہجے میں باپ نے پیارے بیٹے کا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود کہتے ہیں میں جا تو رہا ہوں، سأستغفر لک ربی، پھر بھی اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن ملی آپ نے دعا کرنا بند کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم یہ ہوا ایک بیٹے کا اگر اس کے پاس ہدایت کا علم ہے تو ماں باپ کی وفاداری اور فرما برداری میں یہ شامل ہے کہ اپنے باپ کو ہدایت کی تعلیم دے، اپنے باپ کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرے۔ یہ فرما برداری کے اندر داخل ہے، یہ وفاداری کے اندر داخل ہے۔ اگر نہیں دیا کل قیامت کے دن گرفت ہوگی اور اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ باپ کے ساتھ رشتہ داری ادا کرنے کا پہلا حق۔ قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈراؤ۔ باپ سے زیادہ قریبی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے باپ کو اگر وہ گمراہی پر ہے تو سب سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ایک قرآن کی آیت ہے جس قرآن کی آیت کے تعلق سے ایک غلط عمل ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت نمبر 55 اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، اے آدم کی اولاد میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارة اخری، اور دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں ہم نکالیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ اللہ نے فرمایا مٹی سے تمہارے باپ آدم کو پیدا فرمایا۔ ہم سب کی اصلیت کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں انسان مٹی کی طرح ہے۔ جیسے کچھ مٹی نرم ہوتی ہے کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں، کچھ مٹی سخت ہوتی ہے کچھ لوگ سخت ہوتے ہیں، کچھ مٹی ملائم ہوتی ہے دونوں طرح کی، اسی طرح سے کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ مٹی کو جلا دیا جائے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، آدمی کو بھی جلا دیا جائے تو بہت سخت ہو جاتا ہے، اسے پریشان کر دیا جائے تو جھلا جاتا ہے۔ یعنی مٹی سے کافی مماثلت ملتی ہے۔ زمین کی دنیا کی زمینوں میں گھوم کے دیکھیے، کچھ مٹی کالی ہے تو کچھ انسان کالے، کچھ مٹی
سفید ہے، کچھ انسان گورے ہیں، جیسے مٹی ہے ویسے انسان ہے، کچھ مٹی زرخیز ہے تو کچھ انسان زرخیز ہے، کچھ مٹی اپجاؤ نہیں ہے تو کہ انسان بھی اپجاؤ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو ہے، بس لیے جا رہے ہیں۔ ایسے زمین کو دیکھتے جائیے، انسانوں کو دیکھتے جائیے، کافی سملیرٹی دکھائی دے گی۔ اللہ نے فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، دوبارہ تمہیں اسی مٹی میں لوٹائیں گے، یعنی کہ دوبارہ تمہیں قبر کے اندر لے جائیں گے۔ اس سے قبر کا ثبوت ملتا ہے، عذاب قبر کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور دوبارہ ہم تمہیں زمین سے زندہ کر کے نکالیں گے۔ اس کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ جیسے انسان کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا، انسان کچھ نہیں تھا، ایسے قبر میں جانے کے بعد، صدیاں گزر جانے کے بعد دوبارہ رب العالمین انسان کو قبر سے دوبارہ زندہ پیدا فرمائے گا اور انسان کو کھڑا کر دے گا میدان محشر کی طرف، انسان بھاگ رہا ہوگا۔ یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قبرستان میں جو لوگ مردے کو مٹی دے رہے ہوتے ہیں تو ایک لب ڈالے منہا خلقناکم، دوسرا ڈالے وفیہا نعیدکم، تیسرا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آپ لوگ کرتے ہیں نا، یہ غلط ہے کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ کہیں کسی صحیح حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ مٹی دیتے ہوئے آپ ایسے دعا پڑھو گے۔ قرآن کی اس آیت کو مٹی دینے کے وقت جو دعا پڑھنے کی بات کہی گئی ہے، مسند احمد کے اندر 22187 میں ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ عنہا کو دفن کرتے وقت اس طرح سے آپ نے یہ منہا خلقناکم والی آیت پڑھی تھی، لیکن یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گڑھی گئی ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ محدثین نے بتایا ہے کہ اس حدیث کے اندر عبید اللہ ابن زہر ایک شخص ہے، یہ اچھے لوگوں کے نام پہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا، اس نے گڑھی ہے حدیث، اس لیے امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ موضوع روایت ہے، اور دیگر محدثین نے کہا کم سے کم یہ ضعیف جدہ ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی نے اس کہا لا اصل لہو، اس طرح کی دعا کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ لوگوں نے بس بنا لیا ہے، لہٰذا یہ دعا نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ قرآن کی آیت کو ہی مولانا نے ضعیف کہہ دیا، نہیں، قرآن کی آیت صحیح ہے اپنی جگہ پہ، آیت نمبر 55 سورہ طٰہٰ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو مردہ دفن کرتے وقت، مٹی ڈالتے وقت پہلے لپ میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ کس نے بتایا؟ یہ دین کا کام ہوا، اور اس دین کے کام کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک روایت جو مسند احمد کی مل رہی ہے یہ ضعیف جدہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ قبر میں ڈالتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، جو مردے کو قبر میں ڈالے گا وہ یہ دعا پڑھ کے ڈال دے گا۔ مردے کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن مٹی دیتے وقت کوئی دعا نہیں ثابت ہے، لہٰذا آپ چپ چاپ مٹی دیجئے اور چپکے سے نکل جائیے۔ آپ کے شہر میں نے دیکھا باقاعدہ ایک آدمی اعلان کرتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ لیجئے، اور وہاں میں نے بورڈ بھی دیکھا لگا ہوا، قرآن کی اس آیت کا بورڈ بھی لکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کریم پر جھوٹ بولا گیا، اور ایک جھوٹ کو آپ نبی کے نام پہ پروموٹ کر رہے ہیں، عمل بھی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے بچائے، اور جو غلط چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں ہم اور آپ کو پہچاننے کی اور اس سے دور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد اسی صورت میں آیت نمبر 124 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میری قرآن، میری کتاب، میرے ذکر سے دور بھاگتے ہیں ایسے لوگوں کو میں زندگی میں بھی بڑی تنگی عطا کروں گا۔ تنگی دو طرح سے، ایک اللہ تعالیٰ فقیر بنا دے، دوسرا یہ کہ اللہ مالدار بنا دے لیکن چین و سکون چھین لے، دونوں طریقے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری تنگی ہے قبر کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، پریشان کر دے۔ تیسری تنگی ہے آخرت میں اس کو تنگ کر دیا جائے۔ تو فرمایا اللہ نے جو میری کتاب قرآن مجید سے اعراض کرے گا، اگنور کرے گا، اسے نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، اپنے آل اولاد کو نہیں پڑھائے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا، میں اسے دنیا میں بھی تنگ کروں گا، چین و سکون چھینوں گا، قبر کے اندر بھی تنگ کروں گا، اور آخرت میں بھی اسے تنگ کروں گا۔ اور دوسری سزا یہ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔
آنکھ کی بینائی چھین لی جائے گی. انسان کہے گا ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا، میں تو اچھا بھلا دنیا میں دیکھ رہا تھا. اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس بھی میری قرآن کی آیتیں، میری نشانیاں پہنچی تھیں، تو نے ان قرآن کی آیتوں اور نشانیوں کو بھلا دیا، اس کو سمجھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا. اسی طرح سے آج تجھے اگنور کیا جائے گا اور تیری آنکھ گئی، بینائی گئی، مجھ سے کیا لینے دینا. اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر ڈپٹ کر بھگا دے گا. گویا کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو زندگی میں قرآن سے جڑ کے رہو، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھو، قرآن کریم کو معانی کو صحیح انداز میں سمجھنا سیکھو. قرآن کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی ہو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اے مسلمانوں اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس نماز کے اوپر پابندی کرو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو تمہیں خود کھلا رہے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور نتیجہ بہترین انجام تو متقیوں کے لیے ہے. اللہ نے اس آخری آیت میں کہا اپنی آل اولاد کو نماز کا حکم دے. ماں باپ کے لیے یہ ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت میں داخل ہے کہ انہیں نیکی، فرما برداری، نماز کا آرڈر دیا کریں، اس کا طریقہ سکھائیں. یہ ماں باپ پر ذمہ داری ہے. اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ پیسے خرچ کر کے سکھوائیے کسی دوسرے سے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت میں نہیں آتا، سیکھ لیا تو ٹھیک، نہیں سیکھ پایا تو کوئی بات نہیں. نہیں، یہ ذمہ داری ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال میں بیوی اور اپنے بچے، نیچے چھوٹے بھائی بہن، یہ سب کے سب داخل ہوتے ہیں. سب کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف حکم نہ دو کہ کہہ کے چلے جاؤ، خود بھی عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم اس پہ مضبوطی سے جم جاؤ، یعنی خود پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آل اولاد کو کہتے رہو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو نماز روزے کا پابند بنائے، قرآن کریم سے جڑ کر رہنے والا بنائے. آمین.